تو ہمارا نبی سید النبی، سید المرسلین، رسول ثقلین، نبی الکونین، حسنین کا نانا، بطول کا بابا، یہاں آ کے نبی نہیں بنا، بلکہ وہ جب سے ہے تب سے نبی ہے، اور جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ تو اب دیکھو جو جو وہاں نبی کے ساتھ بلا فصل تھے ان پر بھیجو درود۔ آپ کہیں گے گلفام صاحب کون تھے؟ پھر میں اپنی شیعہ کتاب کا نام نہیں لیتا، میں بہت بڑی کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ سید میرے لیے ٹائم رکھا کرو، اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کیا شارٹ کروں، کیا کیا کس کس کو میں سمیٹوں۔ کون سی کتاب ہے جس کا نام لے رہا ہوں جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا؟ تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، عربی میں، علامہ جلال الدین سیوطی کی، مطبوعہ بیروت لبنان، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا، اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کلر کی پتلی چمڑے والی جلد۔ یہ میں تفصیلاً میں نے اس لیے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو عدالت میں جانے کا شوق ہے، تو میں اس حوالے کا ضامن ہوں، حیدر، جو میں نے تفصیلاً حوالہ دیا ہے میں اس کا ضامن ہوں اور کا ضامن نہیں ہوں۔ تو اس کتاب میں یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے میرے بڑے بھائی اہل اسلام قرآن کی تفسیر لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حبر الامت، یعنی امت رسول کا سب سے بڑا عالم۔ ایک فقرہ ان کا بھی سنا دوں، بولیں گے سناتا جاؤں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابن عباس ذرا یہ تو بتا کہ تیرے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے، تو اس حبر الامت نے، سب سے بڑے علامہ نے نہیں بلکہ امام العلم نے جواباً کہا کہ سنو، ما علمی وعلم کل اصحاب محمد فی علم علی الا کثرۃ فی سبعۃ ابحر، کہ میرا علم اور تمام اصحاب رسول کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلہ۔ بہرحال میں نے جو حوالہ دیا ہے، میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، جو اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کتاب میں یہ درج ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول پاک سے صحابہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ حضرت آدم نے ترک اولا پر، یہ میں نے ترک اولا کہا ہے، ہم گناہ نہیں مانتے، نبی معصوم ہوتا ہے، خواہ گناہ صغیرہ ہو خواہ گناہ کبیرہ ہو، ہم نبی کو گناہگار نہیں مانتے۔ تو جب نبی گناہگار نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا وسیع گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر یہ چیپٹر پھر الگ ہے جسے میں اس وقت نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت کو قبول کروانے کے لیے جن اسماء کا واسطہ دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ اسماء کون سے تھے، وہ نام کون سے تھے، وہ کلمات کون سے تھے؟ اب میں حوالہ دے چکا ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں اور ابن عباس سنو، جناب آدم نے جو واسطہ دیا تھا وہ کیا واسطہ دیا تھا؟ قالا علیہ السلام، آدم نے اللہ کی بارگاہ میں پکار کر کہا تھا، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ ہے وہ نام جو وہاں محمد کے نام کے بعد بلا فصل تھے، وہی یہاں بھی بلا فصل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب نا سے ثابت ہو گیا کہ ہمارا رسول بے اولاد نہیں ہے،
بلکہ اس کی اولاد ہے۔ اگر اب بھی آپ میں سے کسی کو فلاں صاحب جن کا میں نام لے چکا ہوں ان کے بیان کے متعلق کچھ تحفظات ذہن میں موجود ہوں تو اب میں پھر آتا ہوں حدیث کی طرف۔ رسول کی حدیث ہے 2 کتابوں سے۔ پہلا جزء ہے حدیث کا سوائق مہرقہ میں، دوسرا جزء حدیث کا المعجم میں۔ یہ دونوں میرے بڑے بھائیوں کی کتابیں ہیں، میں ان سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ۔ بچوں سمجھ رہے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے صلب میں، اس کے پشت میں، اس کی اولاد نرینہ میں رکھا ہے، اس کی اولاد نرینہ میں رکھا ہے۔ وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ علی ابن ابی طالب۔ لیکن میری اولاد نرینہ سے نہیں، میری اولاد کا سلسلہ رسول نے اللہ نے کس سے رکھا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے۔ اب آگے یہ المعجم میں ہے، آگے آپ فرماتے ہیں سنو وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ۔ علی کی ساری اولاد مجھ محمد کی اولاد نہیں ہے، بلکہ جو علی کی اولاد فاطمہ کے وسیلے سے ہے وہ کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد۔ واہ جی واہ، سادات بنی فاطمہ تو جوش سے نعرہ لگاتے، آپ نے بڑے آرام سے لگایا ہے۔ یہ آ گئی حدیث۔ اب ہم آتے ہیں صحابہ پر، پہلے قرآن پھر حدیث کہ حضرت رسول کے بیٹے ہیں، اب آتے ہیں صحابہ پر۔ یہ لو یہاں سے کیسر لینا، حوالہ میں دے رہا ہوں، کتاب کا نام تاریخ الخلفاء، عربی میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی، آرام باغ کراچی، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، وہ بھی وہیں سے چھپا ہوا ہے، میں عربی سے پڑھ رہا ہوں۔ 7 برس کے تھے ظاہراً، 7 سال کے تھے ظاہراً امام حسن، ظاہراً امام حسن 7 سال کے تھے۔ چلتے 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 دربار میں آ گئے۔ اب جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ فوراً بولیں گے، جو بچے بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دربار میں آ کر منبر کے سامنے رک گئے۔ جو بزرگوار منبر پر جلوہ فگن تھے ان کی طرف امام حسن نے دیکھا، دیکھ کر کہا انزل ان مجلس ابی، میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتر آؤ، میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتر آؤ۔ وہ ناراض نہیں ہوئے، وہ خفا نہیں ہوئے بزرگوار، وہ نیچے اترے، حسن کا سر چوما، حسن کا منہ چوما، منہ چوم کر کہا بے شک یہ آپ ہی کے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ معلوم ہوا انہوں نے مان لیا نا کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں۔ چلو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہو بے شک بیٹھے رہو، بس 5 منٹ میں فضائل ختم کر رہا ہوں۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اسی تاریخ الخلفاء میں ہے، دوسرے دور میں، میں نام نہیں لے رہا، دوسرے دور میں امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے آگے دربار میں۔ اب یہاں دوسرے دور میں یار ہوں میں کی کراں، جو بیٹھے ہوئے تھے امام حسین نے ان سے آ کر کہا انزل ان منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر آؤ۔ اب وہ بھی غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ نیچے اترے، حسین کا منہ سر چوما، منہ چوم کر کہا بے شک یہ آپ کے باپ کا منبر ہے۔ اب اگلا فقرہ ان کا سنیے گا اور ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، یہ آپ کے باپ کا منبر ہے، یہ وہاں ہے، اگلا فقرہ وہاں ہے۔ لا منبر ابی، میں یہ منبر چھوڑ کر کہاں جاؤں، میرے باپ کا تو کوئی منبر ہے ہی نہیں۔ یہ نعرہ نہیں لگاؤ گے، چپ کر کے بیٹھو گے۔
وہ صفحہ دو، غلام والا، غلام والا. جیتے رہیں، سلامت رہیں. جس انداز میں آپ نے مضمون لیا ہے، جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ نصیر شاہ نے کیوں شاہ جی سے وعدہ کیا. لیکن میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ اتنا خشک مضمون میرا اور آپ نے اس انداز میں لیا ہے کہ میرے دل کی ایک ایک دھڑکن آپ سب کو دعا دے رہی ہے. اب یہاں پر میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں. میں یہاں یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ بھی میں بھی پورے مسلمان کہتے ہیں نا غلام ہے، غلام ہے نا. یہ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، گلی گلی کوچا کوچا جو میرے ساتھ نہیں بول رہے وہ بھی نعرے لگا رہے ہوں گے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں. اب ایک یہ نعرہ ذہن میں رہے، بھائی شاہ جی کسی کو بھیجو بچوں پہ کنٹرول کرے. وہ سامنے جو بچے کھڑے ہیں نا ان پہ کنٹرول کرو، چلو بیٹھ جاؤ، کرا لیا انہوں نے، بیٹھ جاؤ. تو ہر طرف یہ شور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس سے بڑھ کر موت اور شہادت کی کیا ہوگی. تو خیر، تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح غلامی کا ذکر اس دور دوسرے دور میں ملتا ہے. صاحب جی جو پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں نا، میری آپ مراد ہے، آپ کو بولنا چاہیے، یہ بچے میری بات نہیں سمجھے. یہی غلامی کا ذکر مدینے میں دوسرے دور میں ملتا ہے. بچے گلی میں کھیل رہے تھے. واہ جی واہ، واہ جی، آپ نے لے لیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے. ان بچے جو کھیل رہے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا کوئی اور، یعنی ناموں میں اختلاف ہے، ایک بچہ موجود تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن کا نام لیا جاتا ہے، نہیں غلط ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس بچے سے کہا ہمارے غلام زادے، ہاں بیٹا جلدی بیٹھو بیٹا، ٹائم نہیں ہے، آنے والے بچوں کو پیچھے بٹھا دو، بیٹھ جاؤ میرے بچوں، وہیں بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹا. یہ رسا کھولتے وقت عام بچے آگے نہ بھیجیں، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہاں پر امام حسین نے ان سے فرمایا اے ہمارے غلام زادے. اب اس بچے کو بڑا محسوس ہوا، اس بچے کو بڑا محسوس ہوا کہ بچے نے میرے باپ کو غلام کہہ دیا ہے، مجھے غلام زادہ کہہ دیا ہے. وہ جلدی سے دوڑے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا بیٹا خیر تو ہے، آج آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا بابا جان حد ہو گئی ہے، آج حسین نے مجھے کہہ دیا ہے او ہمارے غلام زادے. کہا اچھا کہا ہے؟ واہ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ. کہا اچھا حسین نے تمہیں کہا ہے غلام زادہ؟ کہا بابا جان فلا 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 بچہ گواہ ہے. کہا اچھا ایسا کرو، میں تمہیں دیتا ہوں قلم دوات اور کاغذ. بھائیو جو سننے والے ہو وہ سنو، جو نہیں سننے والے ان کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں تمہیں دیتا ہوں قلم دوات اور کاغذ، جلدی سے لے جاؤ، جا کے حسین سے لکھوا لاؤ کہ واقعی میں تمہارا غلام زادہ ہوں. اللہ اکبر. ابھی ماضی میں جس ہستی نے کہا تھا قلم دوات و کاغذ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آج اسی ہستی کو کہنا پڑا. جو سمجھ گئے ہو نعرہ حیدری. واہ بھائی، کہ لے جاؤ قلم دوات اور کاغذ اور جا کے لکھوا لاؤ. کہا بابا جان یہ لکھوا کے آپ کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کتاب کا نام، پہلے نام سنو پھر نتیجہ سن لو. کتاب کا نام ہے الفضل المعبد، الفضل المعبد لآل محمد. یہ عربی زبان کی کتاب ہے اور لکھی ہوئی کس کی ہے؟ ہمارے شہر ملتان کے
حضرت پیر شاہ رکن عالم جنہیں زکریا کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، ان کا خلیفہ مجاز تھا جس کا نام تھا ملا امام بوسن خلیفہ مجاز. تو ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اگر یہ نہیں ملے گی، مجھے بھی بڑی مشکل سے ملی تھی، کوئی لے گیا پھر اس نے مجھے دی نہیں ہے، تو یہ کتاب نہیں ملے گی. اس کا آپ کو اردو ترجمہ مل جائے گا. اردو ترجمہ ہے افضل البشر بعد النبی، یہ ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا بیٹا یہ لے جاؤ اور جا کر لکھوا لاؤ. کہا بابا جان لکھوا کے کیا کریں گے؟ کہا جب میں مر جاؤں نا میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ میں نے رسول سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابوہما افضل منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جب سردار لکھ کے دے دیں کہ میں غلام ہوں تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ بس صاحب رسول پاک میدان مباہلہ میں کس کو لے کر گئے؟ یہی ختم، اسی پہ ختم. جیتے رہو، سلامت رہو. میں ان کا جواب دیتے ہوئے کچھ کتابوں کے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر الکشاف. ذرا درود پڑھیے گا، میں 2 گھونٹ پانی. آپ بھی جوان بیٹھے ہیں، بیچارے بوڑھے کو تکلیف دے رہے ہو، کھانسی آ گئی ان کو. لگاؤ نعرہ شاباش. ہاں مل کر واہ جی واہ. اور بچوں یہاں علی کا نام لوگے تو قبر میں علی لینے آئے گا. ایمان سے مجھے بتاؤ، جو علی کا نام لینے سے شرما جائے وہ سند کہاں سے پائے گا؟ مل کے نعرہ حیدری. دیکھو ایک حدیث اور سن لو، چپ نہ رہنا. میں تو سالوں کے بعد آتا ہوں نا، پتہ نہیں پھر زندگی کب لائے، لیکن کبھی بھی نعرہ لگاتے وقت چپ نہ رہنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، کتاب کا نام ہے سوائق المورے کا. سمیت رسول اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. کوئی شخص اس وقت تک پورے صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس کے ہاتھ میں راہداری علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی. تو اب یہاں پر پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر الکشاف، جلد نمبر 1. دوسری کتاب کا نام ہے در منصور، جلد نمبر 2. تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد نمبر 8. میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. ان سب میں یہی درج ہے دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن و حسین. ان کو لے کے چلے میدان مباہلہ کی طرف اور رخ کیا آسمان کی طرف. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہاؤلاء اہلی، یا اللہ یہی ہے، بس یہی ہے، فقط یہی ہے، ہاں ہاں یہی ہے. اسے کہتے ہیں کلمۃ الحصر. یعنی اگر میں پڑھ کر چلا جاؤں گا اور مجھ سے کوئی باہر نکل کر پوچھے، جاننے والا گجرا والا کا کوئی بیٹھا ہوا ہو، یا باہر میں مل جائے یا کل مل جائے. قبلہ بڑے عرصے کے بعد گئے تھے شہباز شاہ کے پاس، کتنا مجمع تھا. میں کہوں گا الحمدللہ جتنی قناتوں کے اندر جگہ تھی وہاں مجمع تھا. تو یہ قناتوں کے اندر، اسے کہتے ہیں کلمۃ الحصر. ہاؤلاء یہی ہیں جو میری اہل بیت ہیں. اچھا، تو اب یہاں پر کتاب کا نام ہے
मबद्दतुल कुर्बा, हजरत अल्लामा सैयद अली हमदानी हनफी की है, ये अरबी में है, ये भी आपको नहीं मिलेगी। इसका उर्दू तर्जमा आपको लाहौर से मिल जाएगा, दाता बाजार से। उसका नाम है ज़ादुल उक़बा, उसमें ये दर्ज है। भाई ये सुन लो, खुदा आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद के साए में शिया है शिया रहें, सुन्नी है सुन्नी रहें, आबाद व शाद रखे, और हमारा मुल्क पाकिस्तान ताज़हुरुल कायम अलैहिस्सलाम इसी तरह कायम व दायम रहे। बे औलादों को अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए, बीमारों को खुदा शिफा अता फरमाए, शाह को शाबादशाह और इनके ख़ानदान के अफराद को मौला इसी तरह और आगे बढ़ने की तौफीकात अता फरमाए। कदम कदम पर मेरी माँ बहनों की, बेटियों की इज्जतों की खुदा हिफाजत फरमाए। इसी जिक्र के सदक़े में भाई यही सुन लो, यही ख़त ज़ादुल उक़बा में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी, कोई बात नहीं, कोई बात, आराम से बिठाओ, आराम से, कोई बात नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ग़ुलाम है जिसका नाम है अबू रिया, हे के साथ, अब हे हलवे वाली, अबू रिया। इस अबू रिया से कुछ लोगों ने पूछा कि ये तो बताओ, जब रसूल पाक मैदान मुबाहला में गए थे तो किन किन को लेके गए थे, क्योंकि सीगे थे जमा के, बेटे बेटियां अपने जैसे, तो रसूल किन किन को ले गए? सारों को ले गए? कहा नहीं, बल्कि ये कहा सारों को क्यों नहीं ले गए जब सीगे जमा के थे? कहा कैसे ले जाते, क्योंकि आगे आयत में एक रुकावट थी, सारे नहीं जा सकते थे। आयत में एक बंद बना हुआ था, आगे कोई बंद तोड़ के जा नहीं सकता था। कहा वो बंद क्या था? कहा आयत के आखिर में है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि आज अल्लाह की लानत काज़िबीन पर बरसेगी। हम दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह तो झूठों पर लानत भेज। तो हर एक को पता था कि मेरे माजी में नारा हैदरी, तो अब रसूल किन, वाह वाह जी वाह जियो। तो अब रसूल पाक मैदान मुबाला में किन को लेकर गए, बाकियों को क्यों लेकर नहीं गए? तो अब ये है हदीस के फिक्र। काला रसूलुल्लाह, उसने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, लाओ अलमल्लाहु तआला फिल अर्ज़ इबादन अकरमा मिन अलीयन। देखो शाह जी, मैं 15 मिनट ज़्यादा पढ़ गया। यहाँ पर है लाओ अलमल्लाहु तआला फिल अर्ज़ इबादन अकरमा मिन अलीयन व फातिमाता वल हसन वल हुसैन ला अमरनी फी अन उबाहिला बिहिम वलाकिन अमरानी बिल मुबाहलते मा हाउलाए वहुम अफजलुल खल्क। मैं जब मैदान मुबाहला में जाने लगा तो मैं अपनी मर्जी से नहीं ले गया, ला अमरानी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, अन उबाहिला बिहिम, कि मैं अली को, फातिमा को, हसन को और हुसैन को अपने साथ ले जाऊं और इनके साथ जाकर मैं मुबाहला करूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की पूरी मखलूक में से अगर कोई रूए जमीन पर अफजल हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही हैं। बस दोस्तों मेरी, बस बुजुर्गों, और यार पुत्र केड़े वेले खड़ा हो गए हैं, चल जा जल्दी जा, उल्लू कहीं का, दरूद पढ़े सलावात। इसीलिए कहता हूं बच्चे करीब मत उठाया करो। अनुबाहला बहम, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इनको लेके जाऊं मैदान मुबाहला में। क्यों? अफजलुल खल्क, जितनी अल्लाह ने खल्क पैदा की है, मखलूक पैदा की है, उन सब में से ये अफजल हैं। मैंने शिया किताब से नहीं बना यार, हद हो गई है। हमें कहते हो कि शिया हजरत अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को इनसे उनसे 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 अफजल मानते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। यार जो अफजल मान रहे हैं उन्हें काफिर कहते हो, और जो मनवा रहा है हो ये वो अफजलुल कायनात है। मुझसे पहले जो मेरे अजीज पढ़ रहे थे उन्होंने शाम का वाक़या बयान किया,
میرے مولا کے، مولا سجاد کے شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ مولا آپ جو برابر آنکھوں سے خون رو رہے ہیں، آپ کی گردن کا طوق نوکیلا طوق تھا جو آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ کر گردن میں رہ گیا. اسی طرح آپ کی پنڈلیوں میں جو بیڑیاں ڈالی گئیں وہ نوکیلی بیڑیاں تھیں. آپ کی پنڈلیوں میں سوراخ ہو گئے. ہاتھوں میں زیور تھے. اندازہ لگائیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے، باہر پانی کا انتظام ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی آتا ہے پی کے آتا ہے، جو بھی باہر جائے گا کسی کے لیے منع نہیں ہے. لیکن ہائے میرا سجاد مولا، کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک جب بھی بابا کے غم میں رونے لگا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تادیانہ مارا. یہ تھوڑی دیر کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی. مجھے یہاں کے رواج کا علم نہیں ہے، لیکن میں پنجاب کو سب کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی شبیہ تابوت برآمد ہو، ابھی میں برآمد نہیں کرا رہا، میں مصحف پڑھوں گا 5-7 منٹ. جب بھی شبیہ تابوت برآمد ہو اور شبیہ تابوت سے چمٹ کر جب آپ مولا سجاد کے غم میں رونے لگے تو ایک بار ضرور کہنا، سیدہ زینب آؤ اپنے قیدی کا پرسہ ہم سے قبول کرو. اسی میرے امام کو جب مدینے میں زہر ملا، پلید کے ذریعے سے آپ کو زہر دیا گیا. جب آپ کو زہر ملا اور آپ تڑپنے لگے تو آپ کا تڑپتا ہوا سر امام باقر علیہ السلام نے اٹھا کر اپنی گودی میں رکھا. تمام حسنی سادات، حسینی سادات یعنی اولاد امام حسن، اولاد امام حسین مولا سجاد کے گردا گرد جمع ہوئے. تمام ہاشمی، حضرت علی کی اولاد، جناب حمزہ کی اولاد، جعفر طیار کی اولاد، جتنے ہاشمی جوان تھے، جتنے شہزادیاں تھیں، سب مولا کے گردا گرد جمع ہو گئے. بڑے رو رہے تھے، ہائے ہمارے چوتھے امام کو زہر مل گیا. تو ان آنے والے اور رونے والوں میں سے اکثر وہ تھے، کوئی دودھ لے آیا، کوئی پانی لے آیا، کوئی ٹھنڈا شربت لے آیا. جب بھی کسی نے میرے سجاد امام کے سامنے ٹھنڈا پانی بڑھایا، امام نے رو کر کہا، لے جاؤ یہ پانی لے جاؤ، مجھے آخری وقت میں پانی نہیں چاہیے. ہائے میں دیکھتا رہا، میرا مظلوم بابا خنجر کے نیچے شمر سے مانگتا رہا، شمر مجھے ایک گھونٹ. وہ میرے بابا کو پیاسا ذبح کرتا رہا. جب امام تڑپنے لگے، آخری وقت قریب آیا، امام نے فرمایا، باقر بیٹا آپ نے میری نماز شہادت پڑھانی ہے اور میرے چچا کے پہلو میں جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں، کیونکہ مسلمان مجھے نانے کے پہلو میں نہیں سونے دیں گے، تو میری ماں اور میرے چچا کے پہلو کے درمیان مجھے وہاں جنت البقیع میں سلا دینا. رونے والوں، اس وقت ان ہاشمی جوانوں نے کہا، سادات حسنی حسینی نے کہا کہ ہمارے مولا ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کا تابوت بڑی شان و شوقت سے اٹھائیں گے. جتنے ہمارے گھرانے کے مرد ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب شریک ہوں گے. جب کہا نا سب شریک ہوں گے، شان و شوقت سے اٹھائیں گے. اور رونے والوں، میرے امام سجاد کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا، نہ کبھی میرا جنازہ شان و شوقت سے نہ اٹھانا. ہائے میں خیمے کے دروازے سے دیکھتا رہا، میرا بے گور و بے کفن بابا جو ریتے گرم پر پڑا تھا، بجائے غسل دینے کے، بجائے کفن پہنانے کے، لوگ میرے بابا کے دھم پر بدل پر گھوڑے دوڑاتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس آخری کلمات. کچھ تابوت ایسے ہیں، کچھ جسد مبارکہ ایسی ہیں جنہیں جب غسل دیا گیا
تو غسل دیتے وقت جو بھی شخصیت غسل دے رہی تھی، اللہ جانے کیا انہوں نے مصائب دیکھا، کیا مصیبت دیکھی کہ آنکھوں سے آنسو برسے. ظرف آب یعنی جس میں پانی تھا غسل دینے کا وہ زمین پر رکھ دیا، کسی نے سر پیٹا، کسی نے منہ پیٹا. سنویں گے بس یہی آخری کلمات ہیں. پہلا جسد مبارکہ مجھے آپ معاف رکھیں گے سیدہ بطول کا ہے. جب مولا علی نے پس پردہ، پردے میں جو پردہ تھا، میں فکرہ دے گیا، میں اس سے پردہ نہیں اٹھا سکتا. پردے میں جو پردہ تھا اسی پردے کے ساتھ حضرت علی نے جب غسل شہادت دینا شروع کیا، غسل شہادت دیتے دیتے کبھی نہ رونے والے علی کی دھاڑیں نکل گئے. رونے والوں جب علی دھاڑیں مار کر روئے، جناب فضا آگے بڑھی، پڑھ کر کہا مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ اس انداز میں رو رہے ہیں، یتیموں کو کون سنبھالے گا؟ کہا فضا کچھ نہ پوچھ، ہائے جب میں نے غسل دیتے وقت بطول کے پہلو سے ہاتھ اٹھانا چاہا، جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے وہ زخم نظر آیا جو لوہے کی میخ کا فاطمہ کے پہلو میں لگا تھا. مجھ سے ہمیشہ زخم چھپاتی رہی. یہ ہے پہلا جسد. دوسرا جسد، بس 2 جملے سنیں پھر ماتم کریں. دوسرا جسد، اللہ اکبر، شام کا زندان. سمجھ گئے ہوں گے، حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی 4 سالہ سکینہ. جب سیدہ زینب اپنی اس بیٹی کو، سکینہ بیٹی کو لباس سمیت غسل دینے لگی تو ایک بار رو کر کہا سجاد سجاد مجھے بتا اس کا کرتا زخموں سے چھٹ نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ تو سجاد رو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں اس کا کرتا نہ ہٹانا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے جسم پر نیلے نیلے داغ دیکھ کر، کالے کالے داغ دیکھ کر کوئی بی بی مرنے سے پہلے مر جائے. یہ ہے دوسرا جسد. تیسرا جسد، بس سنتے رہو بعد میں ماتم کرتے رہو. تیسرا جسد یہی آپ کے سید سجاد مولا کا ہے. جب امام باقر علیہ السلام غسل شہادت دے رہے تھے تو امام کی دھاڑیں نکل گئی. ساری اولاد نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مولا خیر ہے؟ فرمایا آؤ میرے قریب آؤ. کسی کو سر دکھایا، کسی کو گردن دکھائی، کسی کو کمر دکھائی، کسی کو پنڈلیاں دکھائی. ہائے تادیانوں سے مولا کا سارا جسم زخمی زخمی تھا. یہ اسی زخمی سجاد کا ماتم ہے. ماتم سجاد، ماتم بیمار، ماتم امام. اللہ کے دیو نہ ہے ٹھیک ہے رین پڑھنا دے دیو فٹا حسین سون یار چلن دیو نن مائک دے دیو ہے جی بولو ٹھیک ہے نو چلانا چلا دیو بھائی یا حسین میری سنجی